السلام علیکم. کل پی ٹی آئی کی طرف سے اسلام آباد میں ایک پاور شو تھا، جلسہ تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا بتانا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ جماعت ایز اے جماعت ختم نہیں کی گئی اور ان کی لیڈرشپ ابھی بھی کوہیسو ہے اور ان کمیونیکیشن ہے، چاہے وہ عمران خان کے ساتھ ہو چاہے وہ جنرل پبلک کے ساتھ ہو. تو حماد اظہر صاحب تھے وہاں پہ کلیدی کردار، علی امین گنڈا پور سی ایم کے پی کے، اور ایک سرپرائز گیسٹ بھی تھے مراد سعید صاحب. جنرل ڈیمانڈز تو یہ تھیں کہ عمران خان صاحب جو ان کے لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو آزاد کیا جائے 2 ہفتوں کے اندر، نہیں تو وہ خود بازیاب کروا لیں گے ان کو جا کے. اور مراد سعید نے ایموشنل قسم کی، ظاہری بات ہے کیونکہ وہ منظر عام سے غائب ہیں، بتایا جاتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں خیبر میں وہ چھپے ہوئے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ بارڈر پار کر کے افغانستان میں چھپے ہوئے ہیں، کچھ لوگ ایون یہ آرگیو کرتے ہیں کہ وہ ملٹری کسٹڈی کے اندر ہیں اور انہیں وقتاً فوقتاً یہ ان کی طرف سے پیغامات جو آتے ہیں وہ ایک یہ تھوڑی سی کنسپریسی تھیوری ٹائپ ہے. حقیقت یہی لگتی ہے کہ وہ خیبر میں یا افغانستان میں کہیں پناہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کو بہت دیر بعد لوگوں نے تقریباً 2 سال کے بعد 9 مئی کا جو ثانیہ ہوا تھا اس کے بعد سے مراد سعید صاحب جو ہیں وہ منظر عام پہ کسی کو نظر نہیں آئے. ان کو دیکھ کے خوشی تو ہوئی ہے یقیناً، میں حالانکہ پی ٹی آئی کا کوئی سپورٹر نہیں ہوں، لیکن فطری طور پہ انسان ڈینائی نہیں کر سکتا، ان کو دیکھ کے خوشی ہی ہوئی ہے کہ وہ صحت مند ہیں اور وہ محفوظ ہیں. اور انہوں نے ایک جذباتی تقریر کی، اس میں شاعری کا استعمال زیادہ کیا تھا اور وہ یہی اشارہ کرنا چاہ رہے تھے کہ ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارے اقدار، ہمارا کال وہ بوٹوں تلے نہیں دب سکتا. اور مراد یہاں پہ بوٹوں سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور سول اسٹیبلشمنٹ ہی ہے، اور ان کا جو پولیٹیکل نیکسس ہے. اگین یہ باتوں کے ساتھ آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کو نہیں پسند کرتا یا مراد سعید نہیں مجھے پسند یا عمران خان نہیں پسند، لیکن بات تو ٹھیک ہے، جو ڈیمانڈز وہ لوگ کر رہے ہیں وہ ریزنیبل ہیں. آبویسلی تھوڑے سے اس کے اندر وہ جذباتیت اور ذرا اس کے اندر وہ غصے کے موڈ میں بھی آ گئے تھے. فار ایگزامپل علی امین گنڈا پور صاحب نے تھوڑی زیادہ بدتمیزی کر دی وین ریفرنگ ٹو جو چیف منسٹر مریم نواز صاحب ہیں، اور انہوں نے کہہ دیا کہ ہم پٹھان ہیں، ہم تو بارات بھی لاتے ہیں اور ڈھول بھی لاتے ہیں اور ایسے کر دوں گا ویسے کر دوں گا، بیکاز انہوں نے لاہور میں بھی جلسہ اناؤنس کیا غالباً 22 کو، تو یہ ایک ابتدائی جلسہ تھا اسلام آباد میں. اس طرح کی زبان استعمال کر کے اپنی کریڈیبلٹی کو بھی کم کرتے ہیں اور آپ ان کو جواز پرووائڈ کرتے ہیں کہ وہ وائلنٹلی کریک ڈاؤن کریں اور اس کے خلاف ایکشن لیں. جائز نہیں ہو جاتا یہ، کسی بھی پروٹیسٹ یا پبلک پارٹیسپیشن میں پولیٹیکل پروٹیسٹ کو کریک ڈاؤن کرنا جائز نہیں ہوتا، لیکن جواز ضرور پیدا ہوتا ہے. ایسے کئی ناقدین ہوتے ہیں جن کو صرف بہانہ چاہیے ہوتا ہے کہ آپ نے یہ بات کیوں کی، آپ نے ایسے کیوں نہیں کہا یا ویسے کیوں نہیں کہا. پلس علی امین گنڈا پور صاحب کا اپنا جو ٹریک ریکارڈ ہے خواتین کے مسائل کے اعتبار سے وہ اتنا کچھ زیادہ قابل ذکر نہیں ہے، تو ان کو یہ زبان ایسی استعمال نہیں کرنی چاہیے. باقی یہ کہ ڈیمانڈ کرنا کہ ہمارے لیڈر کو بازیاب کیا جائے، آزاد کیا جائے، نہیں تو ہم جبراً یہ کر لیں گے. دیکھیں ایک نارمل سوشل کانٹریکٹ کے تحت تو یہ باتیں ساری غلط لگتی ہیں کہ نہیں آپ کون ہوتے ہیں قانون کے راستے میں آنے والے اور آپ کیسے انٹرفیئر کر سکتے ہیں. جو معاملہ سب جوڈیشس ہے، جو معاملہ کورٹس نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے، جو معاملہ ملک کے اسٹیٹ اپریٹس نے کیا ہوا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں میرے خیال میں سوشل کانٹریکٹ کو کئی سال ہو چکے ہوئے ہیں کہ وہ انل ہو چکا ہوا ہے. اور یہ ایک سوشل کانٹریکٹ کوئی فزیکل کانٹریکٹ نہیں ہوتا، یہ ایک میٹا فزیکل ریالٹی ہوتی ہے. السلام علیکم. لوگ بار بار ایک سوال پوچھتے ہیں کہ کون سی بکس میں شوق سے پڑھتا ہوں، تو ہم نے یہ سوچا کہ انشاءاللہ ہم ایک بک کلب بنا لیں جس کے اندر ماہوار ہم ایک کتاب کو کور کریں، اور یہ منتھلی 4 کلاسز بنیں گی انشاءاللہ. اس کے اندر ہم 12 کتابیں ایک سال کے اندر کور کریں گے. ایک لسٹ ہے بکس کی، میں آپ کو یہاں ڈسپلے کر دیتا ہوں، اور یہ ٹینٹیٹیو لسٹ ہے. اس میں نے کچھ اکنامکس کی کتابیں رکھی ہیں، کچھ پولیٹیکل سائنس کی، اور کچھ تھوڑی جو نوٹی گورنمنٹس کی جو مس گیونگز ہوتی ہیں اور ان کے اوپر جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نے کام کیا ہوا ہے. ہماری کلاسز جو ہوں گی وہ انٹرٹیننگ ہوں گی، فن ہوں گی، لیکن سبجیکٹ میٹر جو ہے سیریس ہوگا. میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ فزیکلی جوائن کریں. لیکن اگر آپ کو فزیکلی جوائن کرنے میں دقت آتی ہے، آپ پاکستان میں نہیں ہیں، آپ لاہور میں نہیں ہیں، تو ان کے لیے پھر زوم کی آپشن اویلیبل ہے اور ان کو ایکولی ایز مچ ایکسیس ملے گا بک کلب کا. ان کی ہم ایک سیپریٹ واٹس ایپ کمیونٹی بھی بنا دیں گے آپ کی، تاکہ ہم وہاں پہ نوٹس بھی شیئر کر پائیں اور ان بکس کو تفصیل میں ڈسکس کر کے ہوپ فلی وی میک فرینڈز ایز ویل انشاءاللہ. تو اس کی فیس جو مقرر ہے آپ ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ آپ کو لنک مل جائے گا. تو آئی ہوپ ٹو سی یو دیئر ایٹ دا بک کلب انشاءاللہ. سی یو سون. اسے اردو زبان میں عمرانی معاہدہ بھی کہتے ہیں، یعنی معاہدہ جس میں آپ کا بیسکلی جو آپ کا ایک کانٹریکٹ ہے، ایک گیون انسپوکن کانٹریکٹ ہے اسٹیٹ کے ساتھ. میرے خیال میں یہ ان لوگوں کی ڈیمانڈ کرنا اور اس کو تھریٹن کرنا پولیٹیکل اسٹرگل اور وائلنس کے ساتھ، یہ اتنی ابسرڈ نہیں ہے. کیونکہ پچھلے 2 سالوں کے اندر آپ نے 9 مئی کے بعد جو دیکھا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ کیا گیا ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ، پی ٹی آئی کے ورکرز کے ساتھ، پی ٹی آئی کے لیڈرشپ کے ساتھ، عام سویلینز کے ساتھ،
تو میرے خیال میں وہ جو قانون کے دائرے ہیں، کانسٹیٹیوشنل آپ کہہ لیں ایک فریم ورک ہے، اس کو تو اسٹیٹ نے بھی فالو نہیں کیا. ویسے تو یہ پہلی بار نہیں ہو رہا، ہماری اسٹیٹ یہ 1947 آنورڈز ہی اسٹیٹ کی جو رولز آف دا گیم ہوتے ہیں اس کے تحت نہیں آپریٹ کر رہی. خاص طور پہ جو ہم نے کانسٹیٹیوشنز بنا لی ہے تو کانسٹیٹیوشن کو تو ریگولرلی وائلیٹ کیا گیا. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو قانونی طور پہ اگر بات کی جائے، جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے ڈیمانڈ کیا اس جلسے کے اندر، وہ قانونی طور پر شاید جائز نہیں ہے، لیکن قانون کی حیثیت اور وقت رہ نہیں گئی. عام عوام کی نظر میں، اسٹیٹ کی نظر میں تو سب یہ ٹھٹا ہی تھا، مذاق تھا. بلکہ جو روحانی باپ ہیں آج پاکستان کے حالات کے، مشرف صاحب، وہ تو کہتے تھے یہ ردی ہے، اس کو میں ٹوکرے میں ڈال دوں، اس کو میں پھاڑ کے پھینک دوں، اس کو میں ایسے کر دوں، میں ویسے کر دوں. تو چونکہ ہم مشرف صاحب کے ورسٹ نائٹ میئر کے اندر رہ رہے ہیں اس وقت، تو میرے خیال میں اگر عوام ایسا رسپانس کرے تو اس میں کوئی اتنی حرج کی بات نہیں ہے. یعنی ہم کس چیز کا ٹیکس بھرتے ہیں، ہم کیوں ایف آئی آر کٹواتے ہیں، ہم کیوں عدالتی راستے کو اختیار کرتے ہیں. اگر جنگل کا قانون ہے پاکستان میں تو پھر جس کی لاٹھی اس کی بھینس. یعنی جو فساد ہے، جو ایک فرنٹ فیسنگ آپ کہہ لیں ایک ایلوژن ہوتی ہے اسٹیٹ کی کہ وہاں پہ ایک قانونی راستہ ہے، جسٹس ہے، لا اینڈ آرڈر ہے، اگر اسٹیٹ نے خود ہی وہ پردہ فاش کر دیا ہے، اپنا اصلی چہرہ دکھا دیا، اپنا جابرانہ ظالمانہ چہرہ دکھا دیا، تو عوام کے اوپر بھی تو کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے. اور انہوں نے بھی ایک پاور شو کیا، انہوں نے کہا کہ خیبر کی اب ساری حکومت ہمارے پاس ہے، ہم تمہارے خلاف کیس بنا دیں گے خیبر میں. اب یہاں وہ تھریٹن کر رہے ہیں ملٹری اور سول بیوروکریٹک کلاس کو نہیں، یہاں وہ تھریٹن کر رہے ہیں سول پولیٹیشنس کو، بیکاز ان کے جو مد مقابل آتے ہیں، یعنی پالیٹکس کو لوہے کو لوہا کاٹتا ہے تو پالیٹکس کو پالیٹکس ہی کاٹتی ہے. تو انہوں نے کہا تم لوگوں نے ہمارے خلاف پنجاب میں، سندھ میں، نیشنل لیول پہ کیس بنائے ہوئے ہیں، ہم تمہارے خلاف خیبر میں کیس بنائیں گے. تو یہ کیس ورسز کیس جو ایک ونڈیٹا کی پالیٹکس چل رہی ہے، انفارچونیٹلی جو ایکسپیکٹیشن تھی کہ نون لیگ اس کو آ کے ختم کرے گی، ایک میچیورٹی دکھائے گی کہ ہم ایک پرانی پارٹی ہیں، ہم پنجاب میں رولنگ پارٹی رہ چکے ہیں، نیشنل میں رہ چکے ہیں، لیکن وہ تو ایک انتقامی انہوں نے بالکل سیاست کی ہے. اور پنجاب کے اندر بڑا آبویس ہے، نیشنل لیول پہ آبویس ہے. سیم گوز فار پیپلز پارٹی، بالکل بھی پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ نہیں کیا. انفیکٹ دونوں پارٹیز بالکل بھی انٹرسٹیڈ نہیں لگتی پاکستان کی انکریزنگلی ڈیگریڈنگ پولیٹیکل اور اکنامک صورتحال کے اوپر. اور سوشلی بھی بائی دا وے ہم ڈیزالو کر رہے ہیں اور ڈیوالو کر رہے ہیں، اپنی لڑائیوں میں پڑ رہے ہیں. سملرلی جو ان کے ہینڈلرس ہیں ٹیکنیکلی، جو اس وقت ملٹری اور سول بیوروکریسی ہے، ان کی اٹیمپٹس تو نظر آ رہی ہیں، لیکن وہ ڈیسپریٹ اٹیمپٹس ہیں ٹو ٹرائی ٹو سیلویج جو بھی پاکستان کا بچا کچا ہے. اور آئی تھنک لٹل ٹو لیٹ والا حساب ہے. یعنی اب کوئی ایسا پروجیکٹ، کوئی ایسی اسکیم، کوئی ایسا پاور پلانٹ، کوئی ایسا انڈر پاس نہیں بنایا جا سکتا جس کے ذریعے بات کرتے کرتے میرے خیال میں ایک کرامت ظاہر ہو گئی ہے کہ پاکستان میں لائٹ چلی گئی ہے، جبکہ ہم اپیرنٹلی اوور پے کرتے ہیں کیپیسٹی چارجز کے لیے، اور ہم کتنے اربوں روپے کی آئی پی پیز چلا رہے ہیں اپنے ٹیکس پیئر منی سے، بٹ اس کے باوجود بجلی جو ہے ہمیں انٹرپٹیڈ نہیں مل سکتی. کوئی نہیں، بہرحال شہباز شریف نے لاہور کو، اب تو شہباز شریف بھی نہیں ہے، مریم صاحبہ نے لاہور کو بہت اچھا ڈیکوریٹ کیا اس باری. جس ملک میں بجلی نہیں ہے وہاں بتیاں لگائی ہوئی ہیں نہر کے اوپر اور مال روڈ کے اوپر. کس خوشی میں اللہ جانتا ہے، شاید کرکٹ میچ کی ہار کی خوشی میں ہو. تو یہ ایک پس منظر ہے پاکستان کی پالیٹکس کا، اور اس کے کانٹیکسٹ کے اندر اگر وہ اس پروٹیسٹ میں آل فال باتیں بھی کر دیں تو میرے خیال میں ان کو ویل لیفٹ دینا چاہیے ہمیں، یعنی ان کو روم دینا چاہیے کہ ٹھیک ہے وہ بات کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے ایک لاہور میں جلسہ اناؤنس کیا ہے، اور جو اسلام آباد کے جلسے میں ہوا وہ تو آپ نے دیکھا ہی ہے کہ وہ 7 بجے کے بعد ختم کر دو دھرنا، تو ایسا نہ کرنا، تو ویسا نہ کرنا. تو پولیس نے بالکل ہی، بلکہ یہاں پہ ان کو ویڈیو دکھا بھی دیتے ہیں اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھی. تو پولیس نے بالکل ہی شیلنگ کا اور گیس کا اور وہ ہر قسم کی جو بدتمیزیاں ہوتی ہیں اس کا طوفان انہوں نے لانچ کر دیا. گالم گلوچ بھی کر رہے ہیں، شغل ٹھٹا بھی لگا ہوا ہے، آپ ویڈیو میں دیکھ لینا. تو اسلام آباد میں انہوں نے یہ کیا. لاہور میں آئی سسپیکٹ کہ پنجاب پولیس کو تو اور ہی قسم کے آرڈر ہوں گے. تو میں یہ چاہتا نہیں ہوں، لیکن دعا یہ ہے کہ لاہور میں جب یہ لوگ آئیں تو امن سے آئیں اور امن سے جائیں. اور میرے خیال میں ایز اے ایوریج سٹیزن نون لیگ کو، مریم صاحبہ کو، چیف منسٹر صاحبہ کو گڈ سینس پریویل کرنی چاہیے. یہ مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں، عظمیٰ بخاری صاحبہ جو ہیں، اور مختلف تارڑ صاحب جو ہیں، اس طرح کے جو آپ کے اٹیک کرنے والے ماؤتھ پیسز ہیں، ان کو پیچھے ہٹا لیں. اس موقع کے اوپر میرے خیال میں آپ ایک میچورٹی کا شو کریں. آپ
پاپولر ووٹ ہارے, 45-47 والا مسئلہ الگ ہے. اس کے بعد اب آپ انکریزنگلی ٹوٹلی پاپولیرٹی اپنی لوز کر رہے ہیں پورے پاکستان کے اندر, پنجاب کے اندر اسپیشلی. تو اب اگر آپ یعنی صابن ہے نا, صابن ہاتھ سے پھسلے گا ہی, جتنا اور زور سے پکڑیں گے یہ اور زور سے اوپر ہاتھ سے نکلے گا. آئی تھنک اگر آپ تھوڑی سی پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ کریں گے اب لاہور کے 22 کے جلسے میں, الاؤ کریں گے پی ٹی آئی کو, روم دیں گے, اور ان کے ساتھ آپ نیگوشیٹ کریں کہ آپ ہمارے بارے میں بری زبان نہ استعمال کریں, آپ ہمارے بارے میں یہ مت کریں, آپ اپنی پولیٹیکل ڈیمانڈز رکھیں سامنے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر یہ میچورٹی کا مظاہرہ ہوگا دونوں سائڈ سے, اسپیشلی نون لیگ کی طرف سے, پنجاب کی گورنمنٹ سے, ظاہری بات ہے پی ٹی آئی ایک ویکر فٹ کے اوپر ہے یہاں پہ, تو آئی تھنک اٹ ول بی اے گڈ سائن ووٹر کے لیے بھی اور ایوریج پبلک کے لیے بھی کہ ہمارا ملک کسی بہتری کی طرف جا رہا ہے. فی الحال تو وہ 2 سال سے وہی سینز ہیں, دوبارہ دھرنا ہوتا ہے, شیلنگ ہوتی ہے, لاٹھی چارج ہوتا ہے, دھرنا ہوتا ہے, شیلنگ ہوتی ہے, لاٹھی چارج ہوتی ہے, گمشدگیاں ہوتی ہیں, گرفتاریاں ہوتی ہیں, ایف آئی آر اے ہوتی ہیں, کسی کو ایف آئی اے مل جاتے ہیں, کسی کو نیب مل جاتے ہیں, کسی کو سائبر کرائم بنا دیتے ہیں, کسی کو کہتے ہیں یہ تو اس کے تو ٹیررسٹ لنکس نکل آئے ہیں, اس کو تو ڈیالے بھیج دو, اس کو فلانے جیل بھیج دو. تو یہ سی ٹی ڈی مطلب ایک کاؤنٹر ٹیررزم فورس عام سویلینس پہ کریک ڈاؤن کرتی ہے پچھلے 2 سال سے. پہلے بھی کر رہی تھی لیکن اب تو بالکل ہی فریکوینسی ان کی بہت بڑھ گئی ہے. تو یہ اوور آل جو صورتحال ہے اس کو اگر چینج کرنا چاہتے ہیں, اور اگر چاہتے ہیں عوام کو انڈیکیٹ کریں ہمارے پولیٹیکل کلاس, خاص طور پہ جو حکومتوں میں ہیں پنجاب کی اور سندھ کی اور نیشنل کی, ان کو یہ جیسچرز کرنے پڑیں گے تاکہ عوام کو سمجھ آئے کہ آپ انٹرسٹڈ ہیں پولیٹیکل ہیلنگ کے اندر, پولیٹیکل پروسیس کے چلنے کے اندر. نہیں تو ہمیں بھی سمجھ آ جائے گا کہ آپ لوگ بھی صرف اپنا ٹائم ٹپا رہے ہیں, جس طرح کہ کلاسیکل پاکستان میں رہا جاتا ہے. ابھی بھی بہرحال ایک اگر آپ کبھی تجزیہ نگاروں سے پوچھیں تو سب کہتے ہیں کہ امریکن الیکشن تک ٹائم ٹپایا جا رہا ہے. اب اللہ بہتر جانتا ہے یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے, کہ میرے خیال میں پاکستان تو ایک خود مختار ملک ہے. ساتھ ہی ساتھ میں جہاں بات ہو رہی ہے مجادلے کی, مقابلے کی, اور دھرنوں کی اور جلسوں کی, وہاں سائبر وار بھی چل رہی ہے. اور اس سائبر وار میں ہمارے جو دوست بھائی جرنلسٹ ہیں, ملاقات تو نہیں ہے لیکن ظاہری بات ان کا کام دیکھتے ہیں ہم, اسلام آباد میں اسد طور صاحب, انہوں نے ایک نئی بریکنگ سٹوری دی ہے کہ پر ٹویٹ 2300 روپئے دی جاتے ہیں جرنلسٹ کو اور اینکر پرسنس کو اور پبلک جو پرسنالٹیز ہیں, آرمی لیور 786 اس طرح کی پروفائلز آپ نے دیکھی ہوں گی کبھی ٹویٹر پہ, شاہین 313, میں بالمحال کہہ رہا ہوں واللہ یہ حقیقت کی پروفائلز ہیں کہ نہیں ہیں. اس طرح کی جو پروفائلز ہیں ان کو 2300 روپئے پر ٹویٹ دیا جاتا ہے اپیرنٹلی, اور یہ بڑا مہنگا ریٹ اگر آپ حساب لگائیں, دن میں لوگ درجنوں ٹویٹ کرتے ہیں. تو ان کو دیا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو پروپیگنڈا ہے جو خاص طور پہ ایکسپیٹس کی طرف سے جو اوورسیز پاکستانی کمیونٹی ہے یورپ میں, آسٹریلیا میں, امریکہ میں, کینیڈا میں, ان کی طرف سے جو کیا جاتا ہے پروپیگنڈا, یا ان کی طرف سے جو وکالت کی جاتی ہے پی ٹی آئی کی, اس کا مقابلہ کیا جائے ان ٹویٹس کے ذریعے. تو واللہ عالم کتنی کامیابی بھی ملتی ہے, کیونکہ میں ٹویٹر استعمال نہیں کرتا کیونکہ میں ذہنی مریض نہیں ہوں, اور دوسرا میں پاکستان کے قانون کو اپنے سے بالاتر اور اہم سمجھتا ہوں, تو میں یہ وی پی این کا استعمال اس سے گریز کرتا ہوں. اور ویسے بھی میں اتنا سوشل میڈیا کو یوز نہیں کرتا, بٹ اٹ از کوائٹ آبویس کہ ہماری اسٹیٹ اس طرح کے سیلز استعمال کرتی ہے پروپیگنڈا کرنے کے لیے. کچھ میں پرائمرلی یوٹیوب استعمال کرتا ہوں. طور صاحب نے تو ٹویٹ کا بریک ڈاؤن کیا ہے, لیکن آپ کو کوائٹ کلیئر ہو جائے گا اگر آپ کوئی بھی انسٹاگرام اور یوٹیوب, کیونکہ جو 2 میں سوشل میڈیا یوز کرتا ہوں, یہ آپ کو نظر آ جائے گا کامنٹس کے اندر. آپ باٹس کو باقاعدہ آپ ڈھونڈ بھی سکتے ہیں کہ جو پیڈ اکاؤنٹس ہوتے ہیں جو باقاعدہ بڑے کینڈ قسم کے میسیج بھیج رہے ہوتے ہیں, پھر کچھ سفسٹیکیٹڈ قسم کے بھی ہوتے ہیں جو لمبی لمبی ٹویٹس لکھتے ہیں, لمبے لمبے پیراگرافس لکھتے ہیں پاکستان کی ہسٹری کے بارے میں, پاکستان کی پالیٹکس کے بارے میں, وہ بھی پیڈ ہوتے ہیں اپیرنٹلی. آپ خود ان کی شناسائی کر سکتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. آپ دیکھیں گے وہ پاکستان کی تاریخ پہ بڑا فوکس کرتے ہیں, اور پاکستان کی جیو پالیٹکس پہ اور ان چیزوں کے اوپر ایک سفسٹیکیٹ طریقے سے آرگیو کرتے ہیں. میرا خیال ہے ان لوگوں کو 2300 روپئے ریٹ ملتا ہے, جو یہ جو ماڑے والے ہیں نا ان کو 200-400 روپئے ریٹ ملتا ہے. 2300 روپئے ریٹ جو ہے وہ ہائی لیول ٹویٹرز کا ہے. تو گائز میں اناؤنس کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں ٹویٹر پہ اپنی پروفائل بنا رہا ہوں, اور میں اس میں پی ٹی آئی کے پروپیگنڈا کو کاؤنٹریکٹ کروں گا. اگر آپ سن رہے ہیں جو سننے والے ہیں تو میں 2300 نہیں, میں راؤنڈ فگر 2000 لوں گا. میں غریب آدمی ہوں, 2000 راؤنڈ فگر لوں گا, اور میں دن کے 10 سے 20 ٹویٹ کروں گا. اس میں شغلی ٹویٹس بھی ہوں گے اور پھر پی ٹی آئی کو اوبیسلی مجھے, لیکن سب کے لیے 2000 چاہیے. شکریہ. باقی مجھے دن کا 2000 دے دیں, ایک ٹویٹ کا چھوڑیں یار, یہ کیا یہ. تو بہرحال اللہ بھلا کرے اس ملک کا, اس قوم کا. دعا کیجیے پاکستان ملک کے خدادات کے لیے. پاکستان ہمارا ہے,
اس کا مطلب لا الہ الا اللہ ہی رہے گا. جتنا مرضی زور لگا لے ہماری اسٹیٹ کی اسٹیبلشمنٹ, جتنا مرضی زور لگا لے ہماری سیاسی پارٹیاں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو اپنے اس عظیم مقصد پہ پہنچنا ہے ایک دن, اس مقام پہ جانا ہی جانا ہے پاکستان نے ایک دن ان شاء اللہ تعالیٰ. اور اگر نہیں گیا تو پھر میرا نام میرے سے نہ کہنا, میرا نام شباز شریف, مجھے مت پوچھنے آنا, بٹ میری دعا ہے یہ ان شاء اللہ. امید ہے آپ سب خوش ہوں گے, خیریت سے ہوں گے. دعا کیجیے گا ہمارے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی, اور دعا کریں کہ یہ پیسفلی ریزالو ہو جائے اور واقعی میں عمران خان صاحب کی بازیابی ہو جائے. اٹ ول بی بیٹر فار پاکستانی پالیٹکس اینڈ سول سوسائٹی اکراس دا بورڈ. اگر آپ نے اتنی زحمت کی ہے اور یہاں تک آپ نے دیکھ لی, اور آخری شکریہ بھی سننا چاہتے تھے آپ, تو آپ پہ بہت آپ کی مہربانی. لیکن ایک اور آپ سے ریکویسٹ ہے, ہماری 3000 کی سبسکرپشن ہے, اس کے اندر ایکسٹرا فیچرز ہوتے ہیں, زوم سیشنز ہوتے ہیں, کوئی ایکسٹرا کانٹینٹ, کوئی ہڈن چیز ہم ان پر شیئر کر دیتے ہیں, میمز وغیرہ بھی. اور اگر آپ وہ افورڈ کر سکتے ہیں 3000 تو پلیز کر لیجیے, اگر نہیں کر سکتے تو ٹو بیڈ, ہم تو پرائس نہیں چینج کرنے والے ہیں. دیکھو 3000 ایک راؤنڈ فگر ہے, ہمیں ریزنیبل لگتا ہے انشاءاللہ. مجھے امید ہے آپ کو کہ 3000 روپے میں آپ کیا لیتے ہیں, آپ 2 سے 3 کافی کے مگ لے لیتے ہیں, ایک اچھا آپ ڈنر کھا لیں گے 2-3 ہزار روپے کے اندر, یا اچھے ریسٹورینٹ چلے جائیں گے, برگر پیزا کھا لیں گے. اس سے بہتر ہے کہ آپ ہمیں وہ برگر پیزا کھلا دیں ہماری سبسکرپشن خرید کے. اور دوسرا, اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں انشاءاللہ, تو ایک ہمارا بک کلب ہوتا ہے, اس کی ہفتہ وار کلاس ہوتی ہے, جس میں ہم 10-12 بکس کور کر رہے ہیں ایک سال کے اندر. اور ایک ہماری ویکلی کلاس ہوتی ہے پبلک اسپیکنگ کی, جو میرے بھائی صاحب اسد اللہ پڑھاتے ہیں, جن کا ایکسپیرینس ہے پاکستان ڈبیٹنگ ٹیم کا. وہ پاکستان کی جو نیشنل ڈبیٹس ٹیم تھی, پارلیمنٹری ٹیم, ان کے پاس گرین بلیزر بھی ہے بائی دا وے پاکستان کا. اگلی ایپیسوڈ میں آپ نے کامنٹ کرنا ہے صرف گرین بلیزر پہن کے آؤ, اللہ کرے اس کو فٹ بھی آ جائے, اللہ کرے اس کو مل بھی جائے, کہیں کبڈ میں ہو, موٹا ہو گیا اب تو وہ. اس کے علاوہ جو بک کلب ہے اس کے اندر ہم جو سیاسی پولیٹیکل سائنس کتابیں, اکنامکس کی کتابیں اور فلسفے کی کتابیں ان کو کور کرتے ہیں, اور ان کو حالات حاضرہ کے تقاضے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. بڑی پھلتی پھولتی کمیونٹی ہے ہماری بک کلب کی بھی, اور پبلک اسپیکنگ والی بھی. ہم ہینگ آؤٹ بھی کرتے ہیں, اکٹھے گپ شپ بھی کرتے ہیں, اور اچھی ہمارا دوستانہ بھی بن گیا ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ ہماری سبسکرپشن اور ہمارے اسپیشلائز جو کورسز ہیں یا کلاسز ہیں ان میں بھی ہمیں جوائن کریں گے انشاءاللہ, بیکاز ہمیں بھی بہت فائدہ ہوتا ہے, ہمیں کانٹینٹ کریٹ کرنے میں موٹیویشن بھی ملتی ہے, فائنینشیل اسٹیبلٹی بھی ملتی ہے, اور پلس آپ کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. باقی اگر آپ کو پرائس میں کوئی ایشو آتا ہے نا, یعنی آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ نہیں افورڈ کر پاتے, تو آپ ہمیں ان باکس کریں انسٹاگرام کے اوپر, یا ای میل کریں ہمیں, جو ہمارے آفیشیل ای میل اکاؤنٹس ہیں, تو ہم وہاں پہ آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں معاملہ. اسٹوڈنٹس کے لیے کچھ رعایت کر سکتے ہیں, کہ اگر آپ اڈلٹ ہیں اور اگر آپ کو رعایت چاہیے تو پھر میرا خیال میں آپ رہنے دیں, تم سے نہ ہو پائے گا. اسٹوڈنٹ سے مراد یہاں پہ یونیورسٹی اور ہائی اسکول بوتھ ہے. شکریہ. کوئی بھی اگر آپ کے بولنے کا حق دبائے تو آپ نے نہیں دبنا. یوٹیوب سے آخری مذاکرات کر کے حتمی طور پر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہمارا جو مین چینل ہے وہ ڈی مونیٹائز ہی رہے گا, اور بار بار انہوں نے یہی بات کی ہے کہ آپ فلسطین کے موضوع پہ آواز اٹھاتے ہیں, ادھر کی گراؤنڈ رپورٹنگ کرتے ہیں, ریئل نمبرز, فیکٹس اور فگرز دیتے ہیں, اور یہ چیز جو سامراج ہے اس کو پسند نہیں آتی. اب اس صورتحال کے اندر نہ ہم ہٹیں گے, نہ ہم پریشان ہوں گے, نہ ہم گھبرائیں گے, کیونکہ آپ سب ہمارے ساتھ ہیں. ہم آپ کو 3 ایکشن پلان دیں گے اور آپ نے ان کو انشاءاللہ تعالیٰ فالو کرنا ہے. سب سے پہلا, آپ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں ہمارے کورسز خرید کے. دوسرے نمبر پہ آپ 3000 روپے کی سبسکرپشن خرید سکتے ہیں جو ہماری کاز کو سپورٹ کرتی ہے, اور اس 3000 روپے کی سبسکرپشن کے عوض آپ کو جتنا بھی ہم کانٹینٹ نیا فلسطین کا شوٹ کریں گے وہ ایکسکلوسیولی ملے گا, جو یوٹیوب پہ ہم ہوسٹ نہیں کریں گے, وہ پیڈ وال کے پیچھے ہوگا. تیسری چیز آپ جو کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے ایگزسٹنگ چینلز اور بقیہ چینل ہے وہ یہاں پہ ڈسپلے ہو جائیں گے, حیدر ڈال دے گا ایڈٹ میں, آپ ان کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن دبائیں اور ان کو شیئر کریں. کسی کو حق نہیں ہے, چاہے وہ جتنا مزید طاقتور ہو, کسی کی آواز دبائے. ایون کے اوپر ہم نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے فریڈم آف اسپیچ کے لیے, وہ چاہے کسی یوٹیوبر کی ہو جس سے ہم اختلاف کریں, چاہے کسی سیاستدان کی ہو جو اس وقت قیدی بن کے جیل میں بیٹھا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب تک میں اور آپ گفتگو کریں گے تب تک طاقتور حلقوں کی مجبوری ہوگی کہ وہ صحیح فیصلے لیں. فریڈم آف اسپیچ کو ڈیفینڈ کرنا ہمارا فرض ہے. یہ اتنا کرٹیکل ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. پچھلے 1.5 سال سے ہمارا یہ یوٹیوب کا سفر شروع ہوا ہے اور اس وقت وہ ایک انتہائی نازک موڑ کے اوپر ہے.
ہم بار بار آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ ہم چینل لاس پہ آپریٹ کرتے ہیں. یہ انکم جانے سے ہماری آدھی انکم چلی گئی ہے. جہاں پہ ہم ٹیم ایکسپینڈ کر رہے ہیں, ریسرچز ایکسپینڈ کر رہے ہیں, رپورٹرز ایکسپینڈ کر رہے ہیں, آپ کے لیے بہتر سے بہتر ایکوریٹ کانٹینٹ بنانا چاہ رہے ہیں, وہاں پہ اتنی بڑی ڈز وجی کیوں؟ کیونکہ ہم نے فلسطین کے لیے آواز اٹھائی اور بات کی. فائر وال تو ملک میں آ گئی ہے, لیکن امریکہ کے اندر بیٹھی یوٹیوب جیسی کمپنی اور فیس بک جیسی کمپنی کریک ڈاؤن پھر بھی کرتی ہیں. تو یعنی کہ یہ جو تاثر تھا آپ کو کہ شاید فریڈم آف اسپیچ باہر کے ملکوں میں ایگزسٹ کرتی ہے, ان کی بھی بے شمار ریڈ لائنز ہیں. اس ریڈ لائن کو توڑنے میں آپ ہماری مدد کیجیے. شکریہ.